بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہم جو ہے لیسن نمبر 9 کے اندر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا لیسن نمبر 9 ہے یہ، اور ہمارا جو پیج ہے یہ پیج نمبر 44 ہے، اور اس کے ایکسرسائز نمبر 2 میں چل رہے تھے، ہم چلیں گے آج انشاءاللہ۔ تو ہم اس میں جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ موصوف اور صفت والا اسٹرکچر پڑھ رہے ہیں، ہے نا، جس کو منعوت اور نعت بھی کہتے ہیں، اس کو ہم موصوف صفت۔ تو گرامر کے الفاظ جو ہے نا اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ گرامر نہیں پڑھنا ہے ہمیں، لینگویج پڑھنی ہے ہمیں، ہے نا۔ فرق ہوتا ہے گرامر اور لینگویج میں، فرق ہے۔ لینگویج کا مطلب ہوتا ہے انسان کو کوئی چیز بولنا آ جائے، چاہے عربی میں ہو چاہے انگلش میں، اردو میں۔ ہم اردو بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہمیں گرامر پتہ نہیں ہے، لیکن ہم ماشاءاللہ ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں، اپنے دل کی بات لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں، اپنے دل کی بات نا، اس کو بولتے ہیں لینگویج، زبان۔ اور اس زبان کا ایک گرامر ہوتا ہے، تو ہر انسان تو گرامر نہیں جانتا ہے نا، لیکن اپنی لینگویج بول لیتا ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو عربی اور انگلش کا بھی یہی حال ہے۔ جب ہم انگلش سیکھتے ہیں یا عربی سیکھتے ہیں تو زیادہ تر غلطی یہ کرتے ہیں کہ لوگ پہلے گرامر شروع کر دیتے ہیں پڑھنا، اور اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مشکل ہے زبان۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، پہلے گرامر نہیں سیکھنا، پہلے جملوں کا اسٹرکچر، یہ بات ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں تو اس بات کو ہم انگلش میں کیسے بولیں، اس بات کو ہم عربی میں کیسے بولیں، ایسا سیکھنا پڑتا ہے نا۔ گرامر کی گنتی نہیں لگانا چاہیے، بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بات ٹچ کر دوں، لیکن ہم ساتھ ساتھ میں گرامر بھی ٹچ کر دیتے ہیں، تاکہ جو لوگ آپ لوگوں کے علاوہ بہت سارے لوگ ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں دنیا بھر میں، تو کچھ لوگ کیا ہے گرامر سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں ویڈیو، ہے نا، وہ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں گرامر کو بھی، تو میں ہلکا پھلکا جو ہے نا ٹچ جو ہے نا اس میں ڈالتے رہتا ہوں۔ جیسے کہ عربی کھانوں میں آپ مسالہ بہت کم ڈالتے ہیں، اور انڈین کھانے بناتے ہیں تو ڈھیر سارا مسالہ ڈالتے ہیں نا۔ تو عربک جو فوڈ ہوتی ہے، عربک ڈشز، اس میں مسالے کا ہلکا سا ٹچ ہوتا ہے۔ تو میرے عربک لینگویج جو ہے نا عربک ڈش ہے، میں مسالہ جو ہے نا بہت کم ڈالتا ہوں اس میں، ٹھیک ہے نا، تاکہ جو ہے چلتا رہے معاملہ۔ تو ہم موصوف اور صفت جو ہے نا، بات آگے بڑھے گی۔ ہمارے خلیل بھائی، عمار بھائی تو اس بات کو سمجھ چکے تھے، آپ بھی انشاءاللہ سمجھیں گے اس کو، چیزوں کو۔ اچھا، تو یہ دیکھیے گا، املا نمبر 2 کی ایکسرسائز یہ کہہ رہی ہے کہ املا فی الفراغی، خالی جو جگہ ہے نیچے، فراغ کا مطلب خالی جگہ، ٹھیک ہے نا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں فارغ بیٹھا ہوں میں، فارغ کا مطلب خالی، خالی پیلی، تو خالی پیلی کو عربی میں فارغ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فارغ کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے گا فارغ جگہ ہے یہاں پر، خالی جگہ ہے یہاں پر، اس کو فارغ بولتے ہیں عربک میں، اور جو خالی جگہ اس کو فراغ بولتے ہیں، فارغ ہے۔ املا فی الفراغ، خالی جو جگہ ہے وہاں پر بھریے۔ املا کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، ہے نا۔ ہم لوگ فارم وغیرہ فل اپ کرتے کہ نہیں، فل آؤٹ کرتے ہیں ہم ڈھیر سارے، ہم کوئی بندہ ایسا نہیں جو فارم نہیں فل اپ کرتا کسی نہ کسی مرحلے میں، اس کو جو ہے نا فارم فل اپ کرنے کو کہتے ہیں ملا، املا فی الفراغ، املا فی املا الاستمارہ کہتے ہیں۔ استمارہ کا مطلب ہوتا ہے فارم۔ دیکھیے گا، یاد رکھیے گا اس لفظ کو، آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گی یہاں پر کبھی۔ تو استمارہ اگر کوئی لفظ بولے نا، استمارہ، اس کا مطلب ہوتا ہے فارم، کوئی بھی فارم ہوگا، ہے نا۔ تو فارم فل اپ کرنے کو ہم عربی میں کہیں گے املا ملا الاستمارہ تھا، ہے نا۔ تو یہ کہہ رہے خالی جگہ میں بھریے آپ، فیما یلی کے اندر نیچے جو جملے دیے گئے ان میں، بالنعتی الذی بین قوسین، یہ جو نا قوس کہتے ہیں بریکٹ کو عربک میں، قوس کیا کہتے ہیں ہم؟ بریکٹ کو کہتے ہیں۔ دیکھو ایسے جو بریکٹ ہے، قوس کمان ہوتی ہے کہ نا، ہم تیر اور کمان چلاتے ہیں تو ایک تیر ہوتا ہے، لیکن تیر ایسا ہاتھ سے نہیں پھینکتے ہم، کمان کے اندر رکھتے ہیں اور پھر چلاتے تو جاتا ہے وہ۔ تو کمان کیسی رہتی ہے ہماری، ایسی نا، ہے نا۔ تو عربک میں کمان کو قوس کہتے ہیں، ہاں جی، عربی میں کمان کو کیا کہتے ہیں؟ قوس کہتے ہیں، ایسا کرو جو وہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے گا یہ کرو ہے کہ نہیں، تو اس کو بریکٹ کہتے ہیں، جس میں ہم انگلش میں اس کو عربی میں قوس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور قوس کو کمان بھی کہتے ہیں، اردو میں کمان کہتے ہیں دراصل۔ تو بین القوسین یعنی دونوں کمانوں کے جو بیچ میں ہے، لیکن ہم کمان نہیں کہتے، بریکٹ ہی کہتے ہیں اردو میں، ہے نا۔ تو بہرحال، تو قوس کا لفظ سمجھانا چاہتا میں نے، یہ قوس قرآن میں بھی آیا ہوا ہے نا۔ معراج کا جہاں ذکر ہے قرآن کے اندر، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ذکر ہے، وہاں پر یہ لفظ قوس کا استعمال ہوا ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآهُ، ہے نا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ
عند سدرۃ المنتہا. قرآن پڑھتے تو مزہ آتا ہے، جب ہم چیزیں سمجھ میں آتی ہے نا، ہمیں الفاظ معلوم ہوتے ہیں تو قرآن میں بھی مزہ آتا ہے نا. بہرحال ہمیں قرآن کو مزہ لینے کے لیے نہیں پڑھنا ہے، لیکن ویسے ہی ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو، ہے نا. طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور جو بے چینی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو قرآن سننے، قرآن کے بے شمار فائدے ہیں، ہے نا. تو ہمیں تو سارے پتہ ہے قرآن کی کتنے فائدے ہیں نا. تو جب بے چینی پریشانی ہو تو تھوڑا سا قرآن پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. چلیے، تو یہ کہنے کے بعد تحلیتہ بال عند اللزوم، تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو اتنا ڈھیر سارا ایک لائن عربی میں لکھی ہے تو یہ اس کو ذہن سے نکال دیجئے آپ لوگ. میں جو سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیے کہ یہاں ڈاکٹر صاحب نے نیچے جملے دیے ہیں، تو بریکٹ میں جو ہے نا، ہر بریکٹ میں، ہر لائن میں بریکٹ ہے، اور وہاں پر بیچ میں ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے نا. اس لفظ کو جو ہے نا استعمال کرنا ہے یہاں پر خالی جگہ میں. لیکن اب یہ استعمال کرنا ہے تو الف لام لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے وہ دیکھنا ہے ہمیں سب، ہے نا. ایز اٹ از اٹھا کے نہیں لگا دینے کا ہے نا. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ الف لام کے بغیر لگاؤں یہ لفظ یا بغیر الف لام کے لگاؤں، ہے نا. تو ہم اپنا ٹیسٹ لے لیتے ہیں. چلیے گا، تو پہلا جملہ ہے خلیل بھائی کہ این المدرس. ٹیچر نے کیا پوچھا، جملہ کیا ہے؟ این المدرس. اب ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے ایک بریکٹ میں جو ہم نے لفظ دیا ہے اس کو اٹھا کر یہاں پر لائیے اور لگائیے، لیکن اس کا آپریشن بھی کیجئے. یہ دیکھیے گا کہ الف لام کے ساتھ لگانا ہے یا بغیر الف لام کے. تو خلیل بھائی آپ کیا کہتے ہیں یہاں پر لفظ جدیدن کو استعمال کرنا ہے المدرس کے ساتھ میں، تو آپ کیسے استعمال کریں گے اس کو؟ الف لام کے ساتھ یا الف لام کے بغیر کیسے استعمال کریں گے آپ؟ الف لام کے ساتھ استعمال، الف لام کے ساتھ استعمال کریں گے. چلیے ماشاءاللہ. عمار بھائی الف لام کے ساتھ استعمال کریں گے، صحیح بات ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے. ریزن کیا ہے، کیوں بتائیے گا؟ منوط پر الف لام ہے. ہاں، چونکہ یہ لفظ المدرس پر الف لام ہے نا. المدرس پر چونکہ الف لام المدرس پر بھی ہے، تو المدرس پر الف لام ہے، تو اس کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں ہم، یعنی اس کی جو صفت بیان کر رہے ہیں، اس کی جو نعت بیان کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی الف لام آئے گا. اس کا مطلب یہ ہو کہ منعوت اور نعت، موصوف اور صفت، دونوں الف لام اگر ہے تو دونوں الف لام کے ساتھ، الف لام نہیں ہے تو دونوں بغیر الف لام کے، ہے نا. ایسا چلے گا معاملہ، ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا پریکٹس سے آتی ہے، لیکن یہ چیزیں کیا ہے؟ پریکٹس سے آتی ہے، پڑھنے سے آتی ہے، بار بار بولنے سے آتی ہے. اس لیے ہم آپ لوگوں کو جو ہے نا بول چال کے جملے جو ہے نا سکھا رہے ہیں، بول چال بات چیت کے بھی، ہے نا. تو لینگویج سیکھنا ضروری ہے. تو این المدرس الجدید کہیں گے اب ہم یہاں پر، ہے نا. نیا ٹیچر کہاں ہے؟ دیکھیے گا، نیا ٹیچر اردو میں اگر کیسا نہ کہنا ہو کہ بھی نیا آدمی کدھر ہے اور نیا بندہ کدھر ہے، تو نیا بندہ ہم جو کہہ رہے ہیں، نیا ٹیچر جو کہہ رہے ہیں، نیا گھر کہنے کے بھی نیا گھر کدھر ہے، آپ کی نئی گاڑی کدھر ہے نا. ایسا پوچھتے کہ نہیں ہم، آپ کی نئی گاڑی کدھر ہے؟ تو اب نئی گاڑی جو ہم نے بول دیا تو اس کو عربی میں منعوت اور نعت کہہ رہے ہیں ہم. اس کو کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ منعوت اور نعت. تو نئی گاڑی کو کیا کہنا چاہیے؟ صرف اگر میں صرف اتنا بتائیے کہ نئی گاڑی سیارۃ جدید، یا تو الف لام کے ساتھ استعمال کریں گے تو الف لام کے ساتھ، اور نہیں تو دونوں بغیر الف لام کے. تو ہم کہیں گے کہ سیارۃ جدیدۃ. کیا کہیں گے ہم؟ سیارۃ، نئی گاڑی. اور اگر الف لام لگائیں تو دونوں پر لگانا پڑے گا، السیارۃ الجدیدۃ. ہاں جی. تو نئی گاڑی کو ہم، نئی گاڑی جب ہم کہیں نئی گاڑی تو الف لام لگائیں تو دونوں پر الف لام لگائیں، اور الف لام نہیں لگانا ہے تو دونوں سے ہٹا دیجیے الف لام کو، پھر ایک پر رہے گا اور ایک پر نہیں رہے گا، ایسے نہیں ہوگا. تو ہم کہیں گے سیارۃ جدیدۃ. سیارۃ جدید، ہاں چونکہ مؤنث ہے تو اس کو مؤنث، ٹھیک ہے نا، موصوف صفت ایک جیسے رہیں گے. اور اگر الف لام لگانا ہے تو السیارۃ الجدیدۃ. السیارۃ الجدیدۃ. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا سید بھائی؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کی نئی گاڑی کدھر ہے، آپ کی نئی گاڑی کدھر ہے، آپ کا آپ کی آج کے لیسن میں پڑھنے والے ہم، آپ کا آپ کی، ہے نا، آپ کا گھر، آپ کا بیٹا، آپ کی کتاب، آپ کا قلم، تو اس کو آج پڑھنے والے ہیں. آپ کا یا تمہارا ہم اس کے لیے کیا استعمال کہتے ہیں ہم، ہے نا. آج پڑھیں گے، جلدی سے آگے بڑھتے ہیں ہم. اچھا، التاجر نمبر 2، التاجر اور التاجر فی السوق. التاجر فی السوق، اور بریکٹ میں جو لفظ دیا کبیر، تو لفظ کبیر ان کو اٹھا کے یہاں پر لگائیں گے تو کیسے لگائیں گے؟ اس کو لگائیے، التاجر الکبیر فی السوق. دیکھیے گا، چونکہ کبیر بغیر الف لام کے استعمال کیا ہے، لیکن ہمارا رول یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا اس پر الف لام آنا چاہیے، کیونکہ لفظ التاجر کے ساتھ میں الف لام استعمال کیا گیا. اور التاجر
اور چونکہ کبیرون اس کی صفت بیان کر رہے ہیں، بڑا تاجر، بڑا مرچنٹ، بگ مرچنٹ، تو بگ مرچنٹ، بڑا تاجر، یہ جو ہے نا موصوف صفت والے جملے ہیں. تو چونکہ التاجر جو موصوف ہے، جو منعوت ہے، اس پر الف لام ہے، لہذا اس کی صفت پر بھی الف لام آئے گا، اس کی صفت پر بھی الف لام آئے گا. تو ہم کہیں گے التاجر الکبیر. کیا کہیں گے ہم؟ التاجر الکبیر، ہے نا، التاجر الکبیر. ہم کیسے سمجھیں گے کہ موصوف صفت والا جملہ ہے یہ؟ ذہن میں یہ رکھیے کہ بھی ہم ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ جملہ جو ہے نا صفت موصوف والا ہے. جب سمجھیں گے کہ صفت موصوف والا ہے تو رول ہم لگا دیں گے، اس پر رول اپلائی کریں گے. لیکن پہلے تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے نا ہمیں کہ یہ موصوف صفت ہے کہ نہیں ہے، ہے نا. تو موصوف صفت کیا، موصوف صفت والا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر عام طور پر کسی کے بارے میں کوئی چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں، ڈسکرپشن، ہے نا، بڑا، چھوٹا، اچھا، برا، نیا، پرانا، بڑی گاڑی، چھوٹی گاڑی، نئی گاڑی، پرانی گاڑی، ہے نا، بڑا گھر، چھوٹا گھر، خوبصورت گھر، ہے نا، لمبا آدمی، چھوٹا آدمی، مالدار انسان، ہے نا، غریب کسان. یہ دیکھیے کچھ نہ کچھ بیان کر رہے ہیں کسی کے بارے میں. جب بھی کوئی چیز ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ چیز بیان کر رہے ہیں ہم. یہ تو جب اس ٹائپ کے جملے جب ہوں گے اردو میں یا عربی میں بھی، تو وہ جو ہے نا موصوف اور صفت ہوں گے ہمیشہ. کلیئر ہے کے بعد سید بھائی؟ جب ہم میں نے جتنے الفاظ بول دیے ابھی جملے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے سب کے ساتھ میں. بڑا گھر بول دیا میں نے، چھوٹا گھر کہہ دیا میں نے، غریب کسان بول دیا میں نے، مالدار تاجر کہہ دیا میں نے، پرانی گاڑی کہہ دی میں نے، ہے نا، خوبصورت شرٹ کہہ دیا میں نے. تو جو بھی جملہ کہہ رہا ہوں اس کے اندر کچھ نہ کچھ صفت بیان کر رہا ہوں میں کسی نہ کسی چیز کی. تو جب ہم کسی نہ کسی چیز کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کرتے ہیں تو وہ موصوف اور صفت ہوتے ہیں. وہ جملے کیا ہوتے ہیں؟ موصوف اور صفت والے ہوتے ہیں. جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ موصوف اور صفت والے جملے ہیں تو پھر یہ رول لگا دیں گے ہم وہاں پر، ہے نا. اور عربی میں جو ہے نا انکمپلیٹ ہوتے ہیں عام طور، اردو میں بھی. اب ہم نے کہا کہ وہ پرانی گاڑی، تو آپ کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آگے تو میں نے کچھ بولا نہیں ہے اس کے بارے میں، بات کمپلیٹ نہیں ہے نا. تو دوسری پہچان، بات کمپلیٹ نہیں ہوگی اس میں، ہے نا، بات بھی کمپلیٹ نہیں ہوگی. اگر بات کمپلیٹ ہوگی تو صفت موصوف نہیں رہے گا، پھر وہ مکمل جملہ بن جائے گا نا. لیکن صفت موصوف کے ساتھ میں بھی بات پوری بولی جا سکتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عام طور پر دو باتیں بولے اور وہ کمپلیٹ نہ ہو تو صفت موصوف، ہے نا، عام طور پر ایسے ہوگا. تو موٹی موٹی پہچان ہے، لیکن یہ ایسے رول ریگولر ایسے یاد رکھنے سے نہیں ہوتا. جب آپ پڑھتے رہیں گے تو سمجھ میں آئے گا، کھٹ سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ موصوف اور صفت ہے یہ، ہے نا. تو التاجر الکبیر فی السوق، التاجر الکبیر فی السوق، التاجر الکبیر فی السوق، بڑا تاجر جو ہے مارکیٹ میں ہے. نمبر 3 کا جملہ پڑھیے گا، انا طالب، انا طالب، اور بریکٹ میں دیا ہوا قدیم. تو یہاں پر اب لگائیے گا قدیم کو، انا طالب قدیم، انا طالب قدیم. ہاں، اب طالب کے بارے میں کچھ بات بیان کر رہے، اسٹوڈنٹ کے بارے میں کچھ بات بیان کر رہے کہ وہ پرانا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں پرانا اسٹوڈنٹ ہوں. تو طالبن پر الف لام نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں جو بات بیان کر رہے ہیں ہم، پرانا ہونا، تو وہ اس کی صفت ہے. کسی کی چیز کا پرانا ہونا، کسی چیز کا نیا ہونا، کسی چیز کا خوبصورت ہونا، کسی چیز کا بدصورت ہونا، کسی کا لمبا ہونا، کسی کا پست چھوٹا قد ہونا، ہے نا، کسی کا جو ہے نا کچھ بھی ہونا، اس کے بارے میں کوئی بات بیان کر رہے، صفت، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. کہیں گے کہ بھی یہ خراب آدمی ہے، یہ اچھا ٹیچر ہے، یہ اچھا ٹیچر نہیں ہے نا، یہ خراب ٹیچر ہے، یہ اچھا ٹیچر ہے، یہ چھوٹا گھر ہے، یہ بڑا گھر ہے. تو چاہے کوئی بھی بیان کر رہے اس کے بارے میں صفت، وہ صفت اور موصوف، چاہے اچھا ہو یا برا معاملہ اس کا. اچھا، تو انا طالب قدیم، تو طالب چونکہ موصوف ہے تو لہذا اس کی صفت بھی بغیر الف لام کے لائیں گے، قدیم لائیں گے ہم. اس کے بعد نمبر 4 کا جملہ کیا ہے؟ جلس الطالب، جلس الطالب. جلس کا مطلب بیٹھا، جلس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا. میں بیٹھا تو ہم کہتے ہیں انا جلستو، ہے نا، انا جلستو. آگے آ رہا ہے، آج آئے پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا، جلس الطالب اور بریکٹ میں جدید، تو لگائیے گا اس کو اٹھا کے، جلس الطالب الجدید. ہاں، یہاں پر جدید کو الف لام کے ساتھ استعمال کریں گے اور ہم کہیں گے الجدید. نیا اسٹوڈنٹ بیٹھا محمد کے پیچھے، محمد بھائی کے پیچھے. نیا اسٹوڈنٹ بیٹھا، کہاں بیٹھا؟ خلفہ محمدن، محمد بھائی کے پیچھے بیٹھا ہے. تو دیکھیے کہ الطالب کے بارے میں بیان کر رہے ہیں الجدید. ہاں جی سید بھائی، یہ لفظ جدید جو بریکٹ میں کس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے سید بھائی؟ طالب کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور طالب پر، لفظ طالب پر الف لام ہے، لفظ طالب پر الف لام ہے کہ نہیں؟
تو لہذا ہم اس پر بھی الف لام استعمال کریں گے. تو ہم کہیں گے جلسہ الطالب الجدید، جلسہ الطالب الجدید. تو الطالب موصوف اور الجدید اس کی صفت. اور موصوف اور صفت ایک بار کہیے گا خلیل بھائی، موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ موصوف صفت ٹوین ہوتے ہیں، جیسے کہ جو ٹوین بچے ہوتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی پیدائش کے جو ہے نا کچھ گیپ سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے دکھتے ہیں. دو لڑکیاں ہوں گی تو ایک جیسی دو بہنیں، 10 منٹ کے بعد دوسری بہن پیدا ہوئی. دنیا بہت سارے کیس ہوتے ہیں ایسے، لیکن دکھنے میں ایک عجیب خوبی ہے ان کی ٹوین بچوں کی، ہمیشہ اکثر و بیشتر ایک جیسی دکھتے ہیں، اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، دونوں بھائی ایک جیسے دکھتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. تو موصوف صفت بالکل ویسی ہوتے ہیں ٹوین بچوں کی طرح، ہے نا. فرق نہیں کرنا ہے ان میں، ایک جیسا رکھنا ہے ان کو. الف لام ہے دونوں کو الف لام ہے نا، الف لام نہیں ہے تو دونوں کو الف لام نہیں. مذکر ہے تو دونوں مذکر ہے، مؤنث ہے تو دونوں مؤنث. جیسے کہ دونوں بچیاں ایک جیسے ڈریس پہنتی ہیں، ٹوین بچیاں آپ کو دیکھا ہوگا عید میں ایک جیسی دکھتی ہے، دونوں نئے کپڑے پہنیں گے، جوتے پہنیں گے ایک جیسے، ان کی چوائس بھی ایک جیسی، مزاج بھی ایک جیسا ہوتا ہے، آوازیں بھی ایک جیسی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بتاتی ہے یہ چیز کہ تو ہاں دیکھو ہم جو ہے نا کس چیز پر قادر ہے نا. انسان جو ہے نا مشین سے کوئی چیز نکالتا ہے. سید بھائی کھانا بناتے ہیں، ہر روز چکن بریانی بناتے ہیں، لیکن لازماً جو ہے نا ویریشن ہوتا ہے پکانے میں، ہر روز ویریشن ہوتا ہے پکانے میں، ٹیسٹ میں لازماً فرق آئے گا 5-10% ہے نا. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، ایک ہاتھ بنایا تو سیم ہاتھ ایسے بنایا نا، کوئی فرق نہیں، کوئی لینتھ نہیں. پوری دنیا کے کمپیوٹر مل کر جو ہے نا انسان اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی یا عیب نہیں نکال سکتے. پوری دنیا، پوری کائنات کے کمپیوٹر مل جائے اور کہے کہ انسان کے اندر اللہ نے جو ایک کان ادھر بنایا تو دوسرا کان ادھر بنایا تو دونوں میں کچھ فرق ہے کیا، اس کو دیکھے دنیا کا بڑے سے بڑا کمپیوٹر جو ہے نا کوئی فرق نہیں نکال سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے. یہ تو ایک جیسے رہتے ہیں. تو جلس الطالب الجدید خلف محمد. خلف کہتے پیچھے کو، ہے نا. ہم نے لاسٹ ویک بھی بتایا تھا کہ یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں آگے اور پیچھے اور نیچے اور اوپر، ہے نا، تو ان کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے نیچے ہم زیر پڑھتے ہیں ہمیشہ. ان کے نیچے ہمیشہ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ زیر پڑھتے ہیں، ہے نا، یعنی مجرور پڑھتے ہیں ان کو ہم. خلف محمد، خلف المسجد، یعنی امام المسجد، ہے نا، مسجد کے سامنے، امام المسجد، مسجد کے پیچھے، خلف المسجد تو خلف، امام، فوق، تحت، ہے نا، ٹیبل کے اوپر، فوق المکتب ٹیبل کے نیچے، تحت المکتب گاڑی کے اوپر، فوق السیارت گاڑی کے نیچے، تحت السیارت تو فوق، تحت، امام، خلف، ہے نا. یہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے نا. خلف حامد، خلف محمد، فوق المکتب، تحت المکتب، زیر پڑھ رہے ہم، ہے نا. تو مضاف الیہ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ. اچھا نمبر 5 کو پڑھیے گا. من الولد، من الولد الطویل. ہاں بریکٹ کا لفظ لائیے یہاں پر، تو ہم الف لام کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اس کو، چونکہ الولد جو ہے نا الف لام ہے کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے موصوف، تو اس کی صفت بھی جو ہے نا لفظ طویل ان کو جب ہم یہاں لا کر استعمال کریں گے تو طویل کو الطویل کر دیں گے ہم، الف لام لگا دیں گے اس پر. ہم کہیں گے من الولد الطویل الذی خرج الآن من الفصل. ہاں تو مطلب بھی سمجھا دیجیے گا جلدی سے. لمبا لڑکا کون ہے جو ابھی نکلا کلاس؟ ہاں وہ لمبا لڑکا کون ہے، وہ لمبا لڑکا کون ہے جو، الذی جو، الذی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو یا جس نے، ہے نا. الذی جو لفظ ہے کسی انسان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی اور غیر انسان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن کے اندر یہ بہت آیا ہوا ہے یہ لفظ الذی، اور قرآن میں الذین بھی آیا ہوا ہے، الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا پڑھتے ہیں کہ نہیں ہم؟ یا ایھا الذی واحد ہے، الذی کیا ہے؟ سنگولر ہے نا، اور الذین اس کی جمع ہے، پلورل ہے نا. تو قرآن میں بہت آیا ہوا ہے اس کو جو ہے نا اسے موصول کہتے ہیں، ہم نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم. تو الذی جو ہے نا اچھا اس کے ذریعے سے بھی ہم کسی چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. چلیے نمبر 6 کو پڑھیے گا. عمار ولد قصیر، عمار ولد قصیر. عمار جو ہے نا پست قد لڑکا ہے، قصیر کا مطلب ہوتا ہے شارٹ، ہے نا. تو دیکھیں ولدن چونکہ بغیر الف لام کے استعمال ہو رہا ہے لہذا اس کی صفت کو بھی ہم بغیر الف لام کے استعمال کریں گے، ہے نا. نمبر 7 کو پڑھیے گا. فیصل طبیب شہیر. تو یہاں پر جو ہے نا طبیب جو لفظ ہے بغیر الف لام کے، تو لہذا شہیر کو بغیر الف لام کے استعمال کریں گے اور موصوف صفت ایک جیسے ہو جائیں گے. پھر تو ہم کہیں گے فیصل طبیب. دیکھیے گا فیصل ایک مشہور ڈاکٹر ہے،
اب ہم اردو میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم کتنے جملے بولنے پڑتا ہے ہمیں ایسے. فیصل بڑا ایک مشہور ڈاکٹر ہے نا. خلیل بھائی بہت اچھے جو ہے نا الیکٹریشین ہے. اب ہم نے بات بول دی کہ نہیں, اچھے الیکٹریشین ہے. ہمارے سید بھائی بہت اچھے کوک ہیں. اب ہم نے ایک بات بول دی, ہم نے یہ موصوف صفت ہے, یہ اسٹرکچر ہے, یہ ہے نا, یہی جو ہے نا موضوع, یہی اسٹرکچر ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, جو کہ ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں. اچھا, تو فیصل طبیب شہیر, فیصل ایک مشہور ڈاکٹر ہے. نمبر 8 کو پڑھیے گا, لمن هذا السرير اب مکسورن کو لگائیے یہاں لا کے, تو کیسے لگائیں گے ہم؟ المکسور. ال لگائیں گے الف لام کے ساتھ, تو ہم کہیں گے لمن هذا السرير المکسور, یہ ٹوٹا ہوا بیڈ کس کا ہے نا. لیمن کا مطلب ہوتا ہے کس کا, کس کی. لیمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس کا اور کس کے اور کس کی, ٹھیک ہے نا. تو لیمن هذا السرير المکسور, یہ ٹوٹا ہوا ٹیبل, یہ ٹوٹا ہوا بیڈ کس کا ہے. نمبر 10 کو پڑھیے گا, این السکین الحاد. الحاد, دیکھیے گا تیز چاقو, سکین کہتے ہیں چاقو کو, بیرینی عربی میں سچین بولتے ہیں یہ لوگ, عربی لوگ بیرین کے عرب بیرینی لوگ سچین بولتے ہیں نا, کا کو چو بول دیتے ہیں یہ لوگ. اور حاد کا مطلب تیز, شارپ. تو الف لام لگائیں گے یہاں پر, چونکہ لفظ سکین پر الف لام ہے تو اس کی صفت آ رہی ہے. تو چونکہ حاد کا مطلب ہوتا ہے تیز, شارپ, تو ہم کہیں گے این سکین الحاد, این سکین الحاد, تیز چاقو کدھر ہے, تیز چاقو کدھر ہے. اچھا, نمبر 11 کا جملہ پڑھیے گا, آخری جملہ یہ, لمن هذه السیارة. ہاں, اب جمیلتن کو لگا تو الف لام لگا کے استعمال کریں گے ہم, تو ہم کہیں گے لمن هذه السیارة الجمیلۃ, یہ خوبصورت سی گاڑی کس کی ہے بھئی, یہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے. یہ کہیں گے یہ خوبصورت گھر کس کا ہے. لمن هذا البیت الجمیل, لمن هذا بیت الجمیل. بیت الجمیل, یہ خوبصورت گھر کس کا ہے نا. نمبر 3 کی ایکسرسائز ہے, اقرا, ریڈ کیجئے, صرف ریڈنگ کے لیے ریڈ کیجئے گا خلیل بھائی. الطالب الذي خرج من الفصل فصل الآن من انڈونیشیا ہے نا, انڈونیشیا کو انڈونیشیا بولتے ہیں. انڈونیشیا. تو دیکھیے گا الذی استعمال کر رہے ہیں ہم, جی, الذی کا مطلب جو, الذی کا مطلب جو یا جسنے کے معنی میں آتا ہے, جو یا جسنے کے معنی میں آتا ہے الذی, ہے نا. تو ہم دیکھیے گا الطالب جو انسان ہے, الطالب کیا ہے, انسان ہے. تو انسان کے, کسی انسان کے لیے بھی الذی استعمال کر سکتے ہیں ہم, اور غیر انسان کے لیے بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. آگے آ رہا ہے, تو ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو اس کا؟ جی, بتائیے. وہ طالب علم جو کہ ابھی کلاس سے نکلا انڈونیشیا سے. ہاں, الطالب الذی خرج, وہ اسٹوڈنٹ جو نکلا. الذی خرج یعنی جو نکلا. خرج کا مطلب ہوتا ہے باہر جانا, کمرے سے باہر جانا, گھر سے باہر جانا, مسجد سے باہر نکلنا. کہیں گے کہ امام صاحب مسجد سے نکل گئے, امام صاحب مسجد سے نکل گئے, تو ہم کہیں خرج الامام من المسجد. کیا کہیں گے ہم؟ خرج الامام من المسجد. دیکھیے خرج کا استعمال ہے. تو جو بھی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کو استعمال کرنا ہے, ان کو یاد کرنا ہے, اور اس کے ایک لفظ پڑھے تو اس کے 10 جملے بنا لینے کا اپنی طرف. اس کا مطلب 3 جملے تو بنانے ہی چاہیے. کہ خرج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. اب نکلنا کو جو ہے آپ جو ہے نا کسی کے بھی ساتھ استعمال کریں, کہ عمار بھائی گھر سے چلے گئے باہر, تو کہیں گے خرج عمار من البیت. کیا کہیں گے ہم؟ خرج عمار من البیت. کہیں گے ٹیچر کلاس سے باہر چلا گیا, تو کیسے کہیں گے؟ چلیے, ٹیچر جو ہے نا کلاس سے باہر چلا گیا. خرج المدرس من الفصل. دیکھیے آ گیا. ہمیں جو ہے نا لفظ کو پکڑ لینا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے, اس کا استعمال کرنا ہے. کہ اب ہم بتائیے ہوئے ٹیچر کلاس سے نکل گئے, امام صاحب مسجد سے باہر نکل گئے, عمار بھائی گھر سے باہر چلے گئے, ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ ہوگا. تو خرج المدرس من الفصل, خرج الامام من المسجد, ہے نا. اچھا, اس کے بعد نمبر 2 کا جملہ پڑھیے گا. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس. اب یہ دیکھیے گا الذی اوپر استعمال ہوا ہے, لیکن لفظ طالب کے ساتھ استعمال ہوا ہے نا, اور طالب انسان ہے, لیکن لفظ یہاں نیچے جو ہے نا الذی استعمال ہوا لیکن کتاب کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ الذی جو ہے نا انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور غیر انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹیبل, چیئر, کرسی, ہے نا, کوئی بھی چیز ہو جو کہ غیر انسان ہو ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. تو الذی کامن ہے نا. اور انگلش کے اندر جو ہے نا اس کے لیے ہو اور وچ استعمال ہوتا ہے. انسان کے لیے ہم ہو استعمال کرتے ہیں اور غیر انسان کے لیے عام طور پر وچ استعمال کرتے ہیں, ہے نا. تو چلیے گا, تو الکتاب الذی علی المکتب للمدرس, اس کا مطلب کیا ہوگا خلیل بھائی؟
وہ کتاب جو ٹیبل پر ہے ٹیچر کی ٹیچر ہے. کی. جی الکتاب الذی علی المکتب، وہ کتاب جو کہ ٹیبل پر ہے، کس کی ہے؟ ٹیچر کی ٹیچر کی. ہے نا. اچھا نمبر 3 کو جلدی سے پڑھیے گا. لمن هذا القلم قلم الجمیل الذي على المكتب علی المکتب، لمن هذا القلم الجمیل الذی علی المکتب. اچھا بتائیے گا اس کو، اس کا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی سمجھ. یہ قلم کس یہ کا ہے؟ خوبصورت قلم، یہ خوبصورت قلم کس کا ہے جو کہ ٹیبل پر ہے؟ ہاں لیمن کس کا ہے؟ ہذا القلم الجمیل، یہ خوبصورت قلم. لیمن کا مطلب کیا کریں گے خالد بھائی ترجمہ؟ لیمن کا مطلب کیا ہوگا؟ کس کا یا کس کی؟ کس کا یا عام طور پر ایسے ہی کریں گے، کس کا یا، اور کس کے لیے بھی کیسے ترجمہ ہوتا ہے اس کا، کس کے لیے بھی ترجمہ ہوتا ہے اس کا، لیکن زیادہ تر کیا ہوگا؟ کس کا اور کس کی. قرآن کے اندر یہ بہت استعمال ہوا ہے لیمن، ہے نا. لیمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قرآن کی آیت ہے یہ. اللہ تعالیٰ آخرت میں فرمائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اعلان فرمائیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہ دنیا میں بڑے بادشاہ بنتے تھے، ہم نے تھوڑے دن کے لیے جو ہے نا 5 سال 10 سال کے لیے تم کو حکومت دی تھی، تو طاقت کا ناجائز استعمال ہو رہا تھا، ہے نا، غنڈہ گردی کر رہے تھے. ذرا جمع ہو جاؤ لائن میں کھڑا کر کے، جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہاں حساب کتاب لے لیں گے، اور سارا جو ہے نا طاقت سارا پاور سمجھ میں آ جائے گا انسان کو کتنی طاقت ہے. اللہ نے جو طاقت دی ہے امتحان کے لیے دیا ہے. اللہ نے دنیا میں اگر کسی کو پاور دیا ہے حکومت کی شکل میں، تو کیا ہے سید بھائی؟ ٹیسٹ ہے وہ، ہے نا. تو ہم بھی ٹیسٹ میں ہیں، جو کہ ہم جو ہے نا ہم پر ظلم ہو رہا ہے مثلا، تو ہم بھی ٹیسٹ میں کہ ہم کیسے ان حالات میں ہم جو ہے نا کیسے رہے. تو ہمیں قرآن و حدیث کے حساب سے رہنا ہے نا. قرآن و حدیث کے خلاف نہیں جانا ہے ہمیں. ہمارا جو دین سکھاتا ہے ہمیں اس کے حساب سے رہنا ہے ہم کو، ہے نا. دنیا میں کوئی کچھ بھی کرے ہمارے ساتھ میں، ہمیں کیسے رہنا خلیل بھائی؟ جو ہمارا دین جیسے سکھاتا ہے ویسے رہنا ہے، ویسا ریئیکشن کرنا ہے ہمیں، ہے نا. اپنی مرضی کا ریئیکشن نہیں کرنا ہے. ہمارا دین کیا کہتا ہے ویسا ریئیکشن کرنا ہے. جن کو طاقت ملی ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا حساب اللہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کچلنے کے لیے کافی ہے. زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، ذرا دکھاؤ ابھی. اور اللہ تعالیٰ خود ہی اعلان فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج تو ہے نا سارا پاور ہم نے تمہارا چھین لیا، آج پاور سارا ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم نے جو ہے نا تھوڑے دن کے لیے دیا تھا تم کو تو، لیکن اب وہ پاور ہم نے چھین لیا ہے نا. اب ہمارے پاس ہی ہے پاور صرف، ہے نا. تو دیکھیے گا لیمن آئے گی نا وہاں پر، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لیمن کس کا ہے، لیمن الملک کس کا ہے بادشاہ، کس کی ہے بادشاہت. الیوم، آج دیکھیں الیوم بھی پڑھتے ہیں نا بک ون میں، الیوم بہت پڑھے گی نہیں آج کے معنی میں. تو الیوم قرآن میں بہت ہے، الیوم 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 یعنی ٹوڈے ٹوڈے ٹوڈے، آج آج آج. تو لیمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. قرآن کی آیت تقریباً آخری آیتوں میں سے ہے یہ جو کہ نازل ہوئی ہے. الیوم آج، ہے نا. اچھا تو اچھا اس کے بعد لیمن حاضر، اچھا یہ چل ہو گیا ہمارا معاملہ. نمبر 4 البیت، جی خلیل بھائی. البیت الکبیر الذی فی ذلک الشعر للوزیر. ہاں البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع للوزیر، مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ اس کا آپ کو بتائیے گا. وہ گھر جو کہ وہ بڑا گھر، البیت الکبیر وہ بڑا گھر، وہ بڑا گھر جو الذی جو کہ جی وہ اس راستے پر، اس روڈ پر ہے یا اس اسٹریٹ میں ہے. شارع ان کا مطلب اسٹریٹ بھی ہوتا ہے جی، جو کہ اس اسٹریٹ میں کس کا ہے، وہ وزیر کا ہے. تو لام جو کہہ رہا ہے للوزیر، لام تو لام کا مطلب کا کی کسی کی ملکیت پوزیشن دکھانا ہوتا ہے اس میں لام کے ذریعے. اور لام جو ہے نا کون سے گروپ میں سے، من الی فی اعلی، حروف جر میں سے ایک لام. اس میں ہم نے گروپ پڑھا ہے کہ نہیں، من پڑھا ہے، الی پڑھا ہے، فی پڑھا ہے، اعلی پڑھا ہے. ان کا نام کیا ہے خلیل بھائی؟ حروف الجر. اس گروپ کا نام کیا ہے؟ حروف الجر. تو لام بھی اسی گروپ کا ایک ممبر ہے، لام بھی اسی گروپ کا ایک ممبر ہے. تو اس کو ایڈ کر لیجئے گا نوٹ بک میں کہ فی اور من الی فی اعلی اور لام، یہ سب جو ہے نا حروف جر ہے، ایڈ ہوتے رہیں گے اور بھی، ہے نا، ایڈ ہوتے رہیں گے، ہے نا. تو لام بھی حروف جر. تو لام کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے نیچے زیر پڑھیں گے، اس لیے للوزیر پڑھ رہے ہیں. یہاں پر کیا پڑھے ہم؟
للوزیر وزیری، لام جب بھی آئے گا تو دیکھیں من جب بھی آئے گا تو اس کے بعد خلیل بھائی من ہے، الہ ہے، فی ہے، علا ہے، یہ ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا. یہ تو ان حروف کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے اس کے نیچے ہم زیر پڑھتے ہیں. زیر پڑھتے ان حروف کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے اس کے نیچے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ زیر پڑھتے ہیں، اور ان کا نام ہے حروف الجر. اور ایک حرف لام بھی ہے اسی میں، اسی گروپ میں سے. تو اس کے بعد بھی جو لفظ آئے گا، اس کے لام کے بعد بھی جو لفظ آئے گا، لی کا مطلب کا کے کی یا کے لیے، تو اس کے بعد بھی جو لفظ آئے گا اس کے نیچے زیر پڑیں گے. تو ہمیں جو ہے نا جب ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو ایک تو ہمیں یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہو رہا، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ ہمیں اگر اردو میں، ہندی میں، انگلش میں ہم جو باتیں بولتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، اس کو عربی میں بولیں گے تو کیسا بولیں گے، ہے نا. یہی مقصد ہے ہمارا عربی پڑھنے کا. کیا مقصد ہے؟ اور جب یہ سمجھ میں آ جائے گی، یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، تو ہم قرآن میں بھی جو ہے نا سمجھ پائیں گے چیزوں کو نا. جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اس میں بھی سمجھ میں آئے گی ہمیں، ہے نا. اور تیسرا یہ کہ ہلکا سا جو ہے نا ہلکا سا جو ہے نا جو ہے اسپائس کا ٹچ ہوگا، گرامر کی چیزیں 5-10% جو ہے نا گرامر کا ٹچ لگائیں گے ہم اس میں. جیسے کہ آپ لوگ تڑکا لگاتے ہیں سید بھائی دال کو، ہے نا. تو ہم جو ہے نا ہم جو لینگویج پڑھے اس میں ہم گرامر کا تڑکا لگائیں گے. وہ تڑکا کیا ہے؟ من الہ فی الہ حرف جر ہے، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے نیچے زیر پڑھتے ہیں. یہ ہلکا سا تڑکا ہو گیا اس کا، زیادہ نہیں لگانے کا تڑکا، ہے نا. چلیے تو دیکھیے گا للوزیر، وزیر کا، لمن الملک اليوم للہ. اب دیکھیے گا لام آگے وہاں پر بھی اللہ کا ہے. دیکھیے جو بھی چیز ہم پڑھتے ہیں وہ قرآن میں جا کر ہم کو مل جاتی کھٹ سے. جب ہم چونکہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں تو پتہ نہیں نا، آپ لوگوں کو تو عربی نہیں معلوم، گرامر کا رول نہیں معلوم، تو آپ پڑھتے ہیں قرآن لیکن ہمیں پتہ نہیں. لیکن اب سمجھ میں آئے گا آپ کو بھی انشاءاللہ کہ للہ کہہ رہے کہ تو اللہ کا، اللہ کے لیے، ہے نا. للہ کا مطلب کیا ہوگا سید بھائی؟ اللہ کا، ہے نا. للہ اللہ کا ہے نا. للہ الواحد القہار، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی بادشاہت ہے، جو کہ الواحد ہے، جو کہ القہار ہے، جو کہ الواحد ہے اور جو کہ القہار ہے. الواحد القہار کا ترجمہ کریں گے اکیلا سب پر بھاری. اکیلا ہے مگر سب پر بھاری ہے. اکیلا ہے مگر سب پر بھاری، پوری کائنات پر بھاری ہے. اللہ اکیلا ہے لیکن سب پر بھاری ہے. الواحد القہار. کچھ لوگ اپنے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں بہت سارے کہ میں اکیلا ہوں لیکن سب پر بھاری ہوں. اکیلا اور سب پر بھاری ہونا کس کی صفت ہے؟ یہ صرف اللہ رب العالمین کی صفت ہے. کوئی انسان اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے تو وہ سمجھو کہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے وہ، ہے نا. اکیلا سب پر بھاری، ٹھیک ہے نا. اچھا نمبر 5 السریر الذی فی غرفت خالد مکسور. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو آپ جی بتائیے گا. وہ بیڈ جو کہ خالد کے کمرے میں ہے، مکسور ٹوٹا ہوا ہے. دیکھیے ایٹ لیسٹ جو ہے نا ہم کو عربی پڑھا تو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو نا، ماشاءاللہ پکڑ رہے ہم کہ یہ بات. دیکھیے گا آپ نے تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بالکل نئی زبان ہے یہ. اردو ہندی پڑھے ہوئے، انگلش پڑھے ہوئے، آپ کے لیے عربی کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں آتا تھا. آج الحمدللہ آپ پڑھ رہے تو اس کو پکڑ پا رہے ہیں چیزوں کو، تو انشاءاللہ پکڑیں گے. دیکھیے گا باکس میں جو ہے نا یہ لکھا ہوا ہے بیتن اور جدیدن. تو بیتن کے نیچے جو ایرو دیا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو منعوت کہتے ہیں. بیتن جدیدن ایک جملہ ہے، تو بیتن کو منعوت کہیں گے اور جدیدن کو اس کی نعت کہیں گے. یہ ڈاکٹر صاحب نے تڑکا لگایا ہوا گرامر کا تڑکا. ڈاکٹر صاحب بھی چھوٹا ہلکا سا ہی تڑکا لگاتے ہیں، زیادہ گرامر نہیں سکھاتے ہم کو. اب کیا کوئی زیادہ گرامر نہیں سیکھا، موصوف صفت ہی. اس پورے لیسن میں ہم نے کیا سیکھا؟ اونلی موصوف اور صفت. ڈاکٹر صاحب کا لیکن قاعدہ ہے کہ اچھی طرح سمجھا دیتے ہیں یہ، ہے نا. موصوف اور صفت جو بھی پڑھاتے ہیں اچھی طرح سمجھا دیتے ہیں. تو الکلمات الجدیدہ تو نیو ورڈ جو ہم نے پڑھے ہوئے، ایک لفظ پڑھا ہے المکتبۃ، اور ایک لفظ پڑھا ہم نے الآن، اور ایک لفظ پڑھا ہم نے المرواحۃ، اور ایک لفظ پڑھا ہم نے المستوصف. معنی آپ بتائیے گا خلیل بھائی، سارے کا معنی آپ ہی بتائیے مجھے. چلیے المکتبۃ، ہاں جی لائبریری. المکتبہ یعنی لائبریری. مکتبۃ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لائبریری. اور جہاں کتابیں ملتی ہیں بک شاپ اس کو بھی مکتبہ کہتے ہیں. چلیے گا اس کے بعد الآن مطلب ابھی. الآن مطلب ابھی. اچھا بحرینی عربی میں الآن الحین استعمال کرتے ہیں. بحرینی عربی میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ الحین. الحین استعمال کرتے ہیں. اس کو بولنے میں الحین بولتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے. لیکن عربی میں الحین بھی صحیح ہے، الآن بھی استعمال، زیادہ الآن استعمال ہوتا ہے. چلیے المرواحۃ فین، پنکھا. مرواحۃ کا مطلب ہوتا ہے فین. چلیے گا المستوصف
मुस्तौसफून, clinic. छोटा सा जो दवाखाना कहते रहता है ना क्लिनिक, उसको मुस्तौसफ कहते हैं। अदरवाइज बड़ा हो तो मुस्तशफा, बड़ा हो तो, और छोटा सा हो तो क्लिनिक हो तो मुस्तौसफ, जो गली में होता है ना। जी। अच्छा, उसके बाद Al-madrasatu sanawiyatu, सेकेंडरी स्कूल, secondary school. सेकेंडरी स्कूल जी। जी। उसके बाद Al-waziru, वजीर का मतलब वजीर, मिनिस्टर जी। जी। Shahirun, शहीरुन यानी मशहूर, mashhur. और मशहूर भी अरबी ही का लफ्ज है, तो शहीरुन भी कह सकते हैं, मशहूरुन भी कह सकते हैं, दोनों भी करेक्ट है। किसी भी चीज के बारे में अगर आपको है ना कि ये बड़ा मशहूर जो है ना डॉक्टर है, ये बड़ा मशहूर, तो शहीरुन भी और मशहूरुन भी दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हादुन एक लफ्ज पढ़ा है, Haddun, तेज yes. के माने में ना, शार्प के माने में। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सबक खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है ना, आप लोग कैसे कहते हैं दरसुल आशुरों के लिए आपका माइंड रेडी है या कल पढ़ेंगे आप लोग? आप लोग जैसा कहें, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल पढ़ेंगे। तो फिर कल पढ़ेंगे तो थोड़ा सा मैं इसमें से आप लोगों से कुछ पूछ लूं क्या? जी जी। चलिए 5 मिनट जो है ना थोड़ा सा पूछ लेते हैं इसमें से, है ना। फिर कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। टीचर किधर है कैसे कहेंगे? चलिए आप किताबें रख दीजिए, बंद कर दीजिए, चलिए बंद कर दे किताबें जी। और माइंड से बताइए। चाहिए टीचर किधर है? अइनल मुदर्रिसु, अइनल, बोलिएगा सैयद भाई। बोलने से आती है, अरबी हो या इंग्लिश हो, सिर्फ बोलने से आती है, सुनने से आती है और पढ़ने से आती है ना। तो पढ़ तो रहे माशाल्लाह, हमें अपनी जुबान से भी बोलना है और सुनना भी है। तो जो चीज बोली जा रही है सुनते भी रहिए, बोलते भी रहिए। ग्रामर के चक्कर को ध्यान से निकाल दीजिए। अभी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने जो है ना ग्रामर कुछ नहीं सीखा है या मेरी क्लासेस मिस हो गई, जितना मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। बाद में देख भी लिया, खाली टाइम मिले तो वीडियो देख लिया करें हमारे, है ना। तो अइनल मुदर्रिसु, खलील भाई ने क्या कहा सैयद भाई? टीचर किधर है तो क्या कहा खलील भाई ने? अइनल मुदर्रिसु। ये पैटर्न है, ये क्या है? ठीक है। मस्जिद किधर है तो कैसे कहेंगे? इस पैटर्न को पकड़ के बोलिए, चलिए आप। अइनल मस्जिदु, क्या कहेंगे हम? पैटर्न को पकड़ना है, किसी भी लैंग्वेज का पैटर्न पकड़ा जाता है बोलने के लिए। बाथरूम किधर है? हम्मामु। पैटर्न को पकड़ लीजिए और छोड़िए मत, बिंदास बोलिए, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं डरना है। कोई यहाँ हम सारे स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं आज भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह चीजें सीखता हूँ, आज भी चीजें सीखता हूँ, चाहे अरबी कहे चाहे इंग्लिश कहे, चाहे जो मेरी लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती है। मेरे जेब में हर वक्त पेपर रहते, कुछ ना होती कि पेपर पड़े रहते हैं साहब, लर्निंग खत्म नहीं होती मेरी। तो अइनल हम्मामु, क्या कहेंगे हम? किचन किधर है? अइनल मतबखु, अइनल मतबखु, अइनल मतबखु, है ना। अगर कहना होगा कि भाई नया टीचर किधर है तो कैसे कहेंगे? नया टीचर किधर है? हमने कहा कि भाई टीचर किधर है तो हमने कहा कि अइनल मुदर्रिसु, लेकिन कहना होगा कि नया टीचर किधर है तो कैसे कहेंगे हम? अइनल मुदर्रिसुल जदीद, अइनल मुदर्रिसु अल जदीदु, अइनल मुदर्रिसुल जदीदु, कैसे कहेंगे हम दोनों को मिलाकर? अइनल मुदर्रिसुल जदीद, जदीदु, अइनल मुदर्रिसुल। सैयद भाई गाड़ी किधर है? पूछिएगा, गाड़ी किधर है? अइनस सय्यारतु, वेरी गुड। अइनस, बस पैटर्न पकड़ लीजिए और लगाइए उसके ऊपर जो भी पूछा जा रहा है। अइनस सय्यारतु, नई गाड़ी किधर है तो कैसे पूछेंगे? अइनस सय्यारतुल जदीदतु, क्या कहेंगे हम? अइनस सय्यारतुल जदीदतु। जब हम बोलेंगे तभी जुबान पलटेंगे, हमारी जुबान जो है ना शुरू में पलटती नहीं है। हम अरबी पढ़े या इंग्लिश पढ़े, जुबान पलटती नहीं है शुरू में। हमारा भी ऐसे हालत है जैसे आप लोगों का है, लेकिन बोलेंगे तो फिर पलटने लगती है फिर, है ना। तो हम कहेंगे अइनस सय्यारतुल जदीदतु, अइनस सय्यारतुल जदीदतु। जी, मैं भूखा हूं तो कैसे कहेंगे खलील भाई? अना गज़बान, नहीं, भूखा हूं, आई एम हंग्री। मुझे बहुत भूख लगी है तो कैसे कहेंगे? आई एम स्टार्विंग। अना जवान, अना जवान। सही भाई, मुझे बहुत भूख लगी है तो कैसे कहेंगे हम? अना जवान। जवान का मतलब हंग्री, जवान, जवान आयन के साथ में, है ना, जवान नहीं, है ना, जवान नहीं, जवान, जवान, अना जवान, अना जवान, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अना गज़बान,
مجھے پیاس لگی ہے بہت زیادہ. أنا عطشان. انا عطشان. یہ دیکھیں ایک ہی پیٹرن ہے. انا عطشان, انا جوعان, انا غضبان. ہاں یاد رکھیے گا الفاظ میں جوعان اور عطشان. بھوک لگی اور پیاس لگی کے لیے دو لفظ, جوعان اور عطشان. جوعان اور عطشان دو لفظ کام کے ہیں یہ تو ہے نا, استعمال ہوتا ہے. میں غریب انسان ہوں, میں غریب انسان ہوں کیسے کہیں گے؟ چلیے. أنا مسكين. نہیں, فقير. انا رجل فقیر. رجل فقير. انا رجل فقير. فقیر. انا رجل, فقير. میں غریب انسان ہوں, میں غریب آدمی ہوں, میں غریب آدمی ہوں. انا رجل, ہاں میں کسان آدمی ہوں. انا رجل فلاح. فالله. انا رجل, فالله. تم مالدار آدمی ہو کیسے کہیں گے؟ تم مالدار آدمی ہو. أنت رجل غني. انت رجل غنی. انت رجل غنی. تو تم مالدار آدمی ہو, میں غریب آدمی ہوں. سید بھائی تم مالدار آدمی ہو, میں غریب آدمی ہوں. چلیے تم مالدار آدمی ہو. انت رجل غنی. انت رجل, انا رجل فقیر. انا رجل فقیر. انا رجل فقیر. انت رجل غنی. انت رجل غنی. انت رجل غنی. انا رجل فقیر. رجل کو رجال بولتے ہیں یہ لوگ, بحرینی لوگ. رجل کو کیا بولتے ہیں یہ لوگ؟ رجال بولتے ہیں. انت رجال, انت رجال, یو آر اے مین. اچھا یہ کام کے جو ہے نا, یہ کام کی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ تم مالدار آدمی ہو, میں غریب آدمی ہوں بھائی. تو ہم انا رجل فقیر, انت رجل غنی, تو ہم بول چال میں استعمال کر سکتے ہیں. انا جوعان, عطشان, یہ سب بول چال میں استعمال ہوتے ہیں. این الحمام ہے نا, این المسجد, یہ سب بول چال میں استعمال ہوتے ہیں. عمار بھائی مسجد گئے ہیں تو کیسے کہیں گے خلیل بھائی؟ عمار بھائی مسجد گئے ہیں. ذهب عمار ہاں جی, إلى المسجد. ذهب عمار إلى الى المسجد. المسجد. دیکھیے خلیل بھائی نے سیکھ لیا, ابھی آپ نے گیپ کر دیا تو جو ہے نا آپ لٹک گئے. عمار بھائی نے سیکھ, خلیل بھائی نے سیکھ لیا ماشاءاللہ. ذهب عمار الى المسجد ہے نا. اچھا یہ پوچھنا ہوگا کہ عمار کدھر گیا, تو کیسے پوچھیں گے؟ أين ذهب عمار. این ذهب عمار, کیا پوچھیں گے ہم؟ أين ذهب این ذهب. عمار. ہاں اب آپ کے آفس میں کوئی بندہ ہو, اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ کہاں گیا, تو آپ ایسے ہی پوچھیں گے. خالد کدھر گیا؟ این ذهب خالد. اور این ذهب یہ کریکٹ ہے, یہ عربک, یہ ہمیں جو ہے نا کریکٹ سیکھنی ہے. یہ لوگ جو ہے نا بحرین لوگ این ذهب نہیں کہتے, وین راح. یہ کیا کہتے ہیں؟ وین راح عمار, وین راح عمار. اب یہ دیکھیے گا, حالانکہ راحہ کا مطلب بھی ہوتا ہے جانا ویسے, لیکن جو ہے نا کریکٹ جو عربک ہے, جو کتابوں میں استعمال ہوتی ہے, جو حدیث میں استعمال ہوتی ہے, جو قرآن میں استعمال ہوتی ہے, جو پیور عربک ہے نا. سونا جو ہے ایک 18 کیرٹ ہے, ایک 24 کیرٹ ہے, دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ تو ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ 24 کیرٹ پڑھ رہے ہیں جناب, 18 کیرٹ نہیں, ملاوٹ والا نہیں ہے نا. تو 24 کیرٹ پوری دنیا کو چاہیے, 24 کیرٹ تو ہے کہ نہیں. تو ہم وہی سیکھ رہے ہیں. تو وین راح عمار کہتے ہیں, وین راح. لیکن صحیح ہے این ذهب, این ذهب عمار, این ذهب عمار. حامد عمار بھائی سعودیہ گئے ہیں تو کیسے کہیں گے جناب خلیل بھائی؟ عمار بھائی سعودیہ گئے ہیں. ذهب عمار الى السعودیہ. السعودية. ذهب عمار الى سعودية. السعودیہ. ذهب عمار الى السعودیہ. دروازہ کھلا ہے تو کیسے کہیں گے جناب؟ دروازہ کھلا ہے, الباب مفتوح. الباب مفتوح. دیکھیے کہ بول پا رہے ہیں الحمدللہ, الباب. مفتوح. چونکہ میں پوچھ رہا ہوں اس لیے بول پا رہے ہیں. آپ لوگ اپنے خود سے سوال کیا کریں اب اپنے آپ سے نا, جب خالی رہے تو آپ اپنے 2 خلیل بھائی بنا لیا کریں, خالی رہے تو ہے نا. ایک خلیل بھائی جو ہے نا سامنے رکھ لیا کریں اپنے, اور وہ خلیل بھائی کو بولیں گے کہ مجھ سے پوچھے بھائی آپ, ہے نا. تو اپنے آپ کو ڈبل بنا لیا کریں, ہے نا. اور آپس میں آپ خود سے خود پوچھیے, اور خود ہی ایک دوسرے اپنے آپ کو ہی بتائیے, اپنے آپ کو سے ہی پوچھیے, کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیہات میں رہ کر, جھوپڑی میں رہ کر, اکیلے رہ کر بھی لینگویج سیکھ سکتے ہیں. کوئی ماحول کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بندوں کی ضرورت نہیں ہے, کسی مدرسے اور اسکول اور یونیورسٹی کی ضرورت نہیں, سیکھنے والے کے لیے. اور جس کو نہ سیکھنا ہو تو آپ جو ہے نا اس کو کسی بھی یونیورسٹی میں پہنچا دیں, وہ نہیں سیکھنا ہے اس میں, ہے نا. چلیے
تو مسئلہ جو ہے نا سیکھنے کا ہوتا ہے. یہ آدمی کون ہے تو کیسا پوچھیں گے ہم خلیل بھائی, یہ آدمی کون ہے؟ من هذا الرجل من هذا الرجل. دیکھو ماشاءاللہ پٹافٹ بتا رہے ہیں. من هذا الرجل, یہ آدمی کون ہے؟ من هذا الرجل. جی یہ گھر تاجر کا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ هذا البيت للتاجر. هذا البيت للتاجر. للتاجر. هذا البيت للتاجر. اچھا چلیے میں جو ہے نا جو نیکسٹ سبق پڑھنے والے ہم اس کا ہلکا سا ٹچ دیتا ہوں آپ کو. اسی پہ ختم کرتے ہیں ہم, 2 منٹ بات کو ختم کر دیتے ہیں, چائے پیئیں گے انشاءاللہ. اگلے لیسن میں جو چیزیں پڑھنے والے ہیں اس کو ٹچ دیتے ہیں اس کا ہلکا سا, تاکہ آپ کو کل کا گراؤنڈ ملے آپ کو. دیکھیں گا میرا میرے میری کے لیے کہتے ہیں ہم یہ بڑھا دیتے ہیں کسی بھی لفظ کے ساتھ میں. کیا کرتے ہیں ہم؟ یا بڑھا دیتے ہیں. یا ایسی یا جو رہتی ہے نا یہ یا اس کو بڑھا دیتے ہیں, لیکن پڑھتے ہیں یہ پڑھیں گے ہم اس کو. جیسے کہ لفظ کتاب کے ساتھ یا بڑھا دیں گے تو کتابی پڑھیں گے ہم اس کو. کیا پڑھیں گے ہم؟ کتابی پڑھیں گے ہم. میرا میری کے لیے یا بڑھا دینے سے میرا میرے میری بن جاتا وہ. تو دیکھیے گا ہم کتنی باتیں ہم میرا میری کے لیے بول سکتے ہیں. میری کتاب, میرا قلم, میرا بیڈ, میرا گھر, میرا بیٹا, میرے والد, ہاں جی میری دکان, سب کچھ میرا ہی ہے کائنات میں, کسی کا کچھ نہیں. پھر تو اب ہر انسان کہہ رہا ہے کہ سب میرا ہی ہے نا. ماں باپ کا بھی جو ہے نا نہیں ہے, اور بہنوں کا بھی نہیں, اور بھائیوں کا بھی نہیں, صرف میرا ہی ہے نا. تو میرا میری کے لیے یا ہے نا. میرا بیڈ سریری, میری کتاب کتابی, میرا قلم قلمی, میرا بیٹا ابنی, میری بیٹی بنتی. ہاں جی تو یہ بڑھا دیتے ہیں نا. اور تمہارا تمہارے تمہاری کے لیے ک بڑھاتے ہیں, کاف بڑھا دیتے ہیں. خلیل بھائی تمہارا تمہارے تمہاری کے لیے کیا بڑھاتے ہیں ہم؟ کاف بڑھا دیتے ہیں, تو ک بولتے ہیں اس کو. تمہاری کتاب کتابوں کا, کتابوں کا, بس تمہارا تمہارے تمہاری ہو گیا. تمہارا پین قلم کا, قلموں کا, قلم سے قلموں کا. تمہارا گھر بیت کا, بیتوں کا. سمجھ آ رہا ہے کیا سید بھائی؟ تو میرا گھر بولیے, اور میرا گھر بولیے. چلیے سید بھائی. بیتی, بس خلاص. میرا گھر بیتی, تمہارا گھر بیتو کا, خلاص. میرا گھر بیتی, تمہارا گھر. میرا گھر بڑا ہے, بیتی کبیر, بس آگے بات. میرا گھر بڑا ہے, بیتی کبیر, تمہارا گھر بڑا ہے, بیتو کا کبیر, بیتو کا کبیر. دیکھیے کہ پورا اب ایک جملہ بن جا رہا. ہمیں ایک چھوٹا سا رول سیکھ لیا ہم نے, ایک جملہ سیکھا ہم نے, ہے نا. کہ بھئی تمہاری گاڑی پرانی ہے, میری گاڑی پرانی ہے تو کیسے کہیں گے؟ چلیے. سیارتی قدیمۃ, سیارتی قدیمتن, سیارتی قدیمتن. تمہاری گاڑی اچھی ہے یا خوبصورت ہے. سیارتو کا جمیلتن, سیارتو کا جمیلتن, سیارتو کا جمیلتن. تو کا اور ای اور کا ہے نا. اور اس کا اس کے اس کی, اس کا گھر قریب ہے تو ہو کہیں گے ہم. اس کا اس کی کے لیے کیا کہیں گے؟ ہو کہیں گے. کہیں گے بیتو ہو, اس کا گھر ہے نا. کہیں گے اس کا گھر دور ہے, بیتو ہو بعید, بیتو ہو. تو بیتو ہو. اس کا پین تو کیسے کہیں گے؟ اس کا پین قلمو ہو, قلمو ہو. جی اس کا پین قلمو ہو. اس کی کتاب کیسے کہیں گے سعید بھائی؟ کتابو ہو. جی کتابو ہو. تو میری کتاب تمہاری کتاب اس کی کتاب. سید بھائی تینوں ایک ساتھ بولیے. میری کتاب تمہاری کتاب اس کی کتاب. ہاں جی کتابو ہو. ہاں ایسے ہی وہی پڑھنا, بس اس کو پکڑ لینے کا ہے. آج نہیں کل پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو. تو کتابی کتابوں کا کتابوں ہو. میرا گھر تمہارا گھر اس کا گھر. ہاں ایسے ہی بولنا ہے. میرا گھر قریب ہے, تمہارا گھر قریب ہے, اس کا گھر قریب ہے. چلیے 3 جملے بولیے. ہاں جی ہم بیتی قریب, بیتی قریب. تمہارا گھر قریب ہے, قریب. اس کا گھر قریب ہے, قریب. بس ایسے ہی بولیں گے, بیتو ہو قریب, ہے نا. اور جو ہے نا تو یہ پیٹرن ہے. بہت آسان ہو گئے کہ نہیں؟ ہم کتنی باتیں ہم اس کے بارے میں اس سے بول سکتے ہیں ہم, ہے نا. تو ہم یہ چیز جو ہے نا کل پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. تو یہ بہت کام کی چیز ہے, لیکن
یہ جو ہے نا ہر وقت آپ کو جو ہے نا صبح سے شام تک ضرورت پڑتی ہے میرا اور تمہارا کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہر وقت نہیں، جو بھی بات بولیں گے آپ ان کی مدد کے بغیر نہیں ہوں گے. میرا بیٹا تو کیسے کہیں گے؟ چلیے میرا بیٹا، بیٹے کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ بیٹے کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ ابن. ابن. جی ابن. بیٹے کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ اور بیٹی کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ بنت. بنتن. اور انکل کو کیا کہتے ہیں؟ چچا کو کیا بولتے ہیں ہم عربک میں؟ عمن. عمن. کیا کہتے ہیں ہم؟ عمن. عمن، ہے نا؟ اور مامو جان کو کیا کہتے ہیں عربک میں؟ خال. خالن. خالن، ہے نا؟ والد صاحب کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ابن. ابن. اور امی کو کیا کہتے ہیں؟ امن. امن. کیا کہتے ہیں ہم؟ امن. امن ہے نا؟ امن یعنی چچا، اور امن یعنی مدر. امن یعنی مدر اور امن یعنی چچا، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا بیٹا ابنی، میری بیٹی بنتی، بنتی. ہے نا؟ میرے والد ابی، میری امی امی، میرے چچا امی، میرے ماموں خالی، ہے کہ نہیں؟ تو میرا بیٹا انجینئر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میری بیٹی جو ہے نا انجینئر ہے، میری بیٹی ڈاکٹر ہے نا؟ میرے ماموں جو ہے نا تاجر ہے، اور میرے والد صاحب جو ہے نا وہ جو ہے نا ٹیچر ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا ہم بول سکتے ہیں ہم. ہاں جی خلیل بھائی، اس سے بول سکتے کہ نہیں ہم جی جی بول سکتے. کہ میرے والد صاحب اور میری امی اور میری بہن اور میرا بھائی، اور جو ہے نا رشتوں کے نام یاد رکھیے گا، ہے نا؟ رشتوں کے نام یاد ہونا چاہیے ہمیں. جی. تو ابنی بنتی، ابی امی، ابھی اوپر سے نیچے چلتے ہیں ہم. میرے والد ابی، ابھی. میرے والد، ابھی. اور میری امی امی، اور میرے چچا عمی، اور میرے ماموں خالی، اور میرا بیٹا ابنی، اور میری بیٹی بنتی. دیکھیے گا کہ رشتوں کے نام جو ہے نا، اور ان کے ساتھ میں ہم نے جوڑ دیا میرا میری. اب آگے کچھ بھی بول سکتے ہیں کہ جو ہے نا میرے چچا جو ہے نا تاجر ہے، امی تاجرون، امی تاجرون، میرے چچا تاجر ہے نا؟ تو یہ سب جو ہے نا باتیں ہم انشاءاللہ کل کے لیسن میں پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ. سو ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.